اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا. تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں. ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے. اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں. بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں. شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں. کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں. مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ. حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری. کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا. سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے. اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو. تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے. اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے. الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک. تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں. تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا. اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے. صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے. ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا.
ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ پھول کو بلبل جانتی نہیں، مانتی ہے۔ اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی۔ شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانا ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیا سائم جتے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے، 2 رکعت ابھی باقی۔ خاطر آطر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئیں 2 بجے کے حساب سے اور 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا، ہم اس نبی کی بات کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا
کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن، سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بندی۔ اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت بد روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ، مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھتا، گابن اٹھنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خوں کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا، کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا
सतरों के अंदर चिराग ही रख दिए हैं। तो किसी ने स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से पूछा कि तूने मुसलमानों के नबी पर इतनी खूबसूरत सीरत की किताब लिखी है, तू हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता? तो जो उसने जवाब दिया, अगर हम उस पर थोड़ा सा तफक्कुर करें तो वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है, लेकिन अगर हम उस पर गौर न करें तो वो एक गाड़ी हमारे रोड पे चलती है, उसके पीछे लिखा हुआ अकल ना हो तो मौजे ही मौजे। बात यह है, बात सोचने वालों के लिए होती है। तो स्वामी ने जवाब दिया था कि जब मैंने हुजूर की सीरत लिखने के लिए उम्महात कुतुब सैयद को पढ़ा तो ये जज्बा मेरे सीने में भी गड़ाइयां लेने लगा कि मैं इस नबी का गुलाम क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूं तो मैं कहता हूं मैं हिंदू ही ठीक हूं। हमारा किरदार लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बना। और एक जमाना था कि हमारी मैयतें भी ईमान दिया करती थी। इमाम मोहम्मद का जब जनाजा उठा तो पूरा बसरा उमड़ आया। यहूदी ईसाई कहने लगे मुसलमानों का इमाम जा रहा है और उसका आखिरी दीदार है, चलो तुम भी आखिरी दीदार में शामिल हो जाओ और जनाजे में शामिल हो जाओ। लोग ज़ौक़ शौक की फरावानी में आगे बढ़ बढ़ के जनाजे की चारपाई को कंधा दे रहे थे। तो अगर किसी ईसाई और किसी यहूदी का जी चाहा कि मैं भी मुसलमानों के इमाम के जनाजे की चारपाई को कंधा दूं, तो हमें तारीख बताती है फिर जिसका कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई को छुआ उसके लबों पे कलमा जारी हो गया। हमारे बुजुर्गों की तो लाशें भी कलमा दिया करती थी और आज हमारी जिंदा लाशें लोगों के ईमान के रास्ते के अंदर रुकावट बनी हुई। हम कभी गौर करें, रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक गर्दश में जिस साकी के पैमाने रहे। खैर तू साकी सही लेकिन पलाएगा किसे, अब न मैकश रहे बाकी न मै खाने रहे। रो रहे हैं आज वो दश्ते जुनू परवर जहां रक्स में लैला रही, लैला के दीवाने रहे। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। जिन अंगारों पे इस वक्त मैं और उम्मत मुस्लिमा और आप खड़े हैं, कौन इससे बेखबर नहीं है? काबुल में कौन लुट रहा है? कंधार में किसकी गर्दनें काटी जा रही हैं? और शबरखान के अंदर किसके बालों को नोच करके जख्मों में तेजाब छिड़का जा रहा है? गजा की पट्टी में किसके बच्चे ज़बा किए जा रहे हैं? मूसल में उम्मे अहमद किस मोहम्मद बिन कासिम को पुकार रही है? कंधार में, काबुल में, दश्ते लैला में, तोरा बोरा में, कसोरा में और दरियाए आमू के दोनों किनारों पर जो कयामत बपा है, कभी हमने एहसास किया 1 अरब 40 करोड़ इंसान इस वक्त खानमा बर्बाद हैं। 56 इस्लामी रियासतें आज बेबस नजर आती हैं और बेहिसी की ऐसी चादर ऊपर तनी हुई है कि किसी को एहसास ही नहीं हो रहा और मताए कारवां भी लुटा चला जा रहा है। हम तो सिर्फ 313 थे और दुनिया को नाको चने चबवा के रख दिए। तारीख उस वाक़या को कभी नहीं भूल सकती जब अबू जहल ने अपना सफीर भेजा और अपना जासूस भेजा उमैर के जा मुसलमानों को देख करके आ कितने। तो वापस आके उसने जो खबर दी वो बड़ी हौसला अफजा थी, उसके लिए हौसला अफजा थी। उसने सनादीद कुरैश को इकट्ठा करके कहा कि ये उमैर की रिपोर्ट सुनो। ये कहता है सिर्फ 3 ऊंट खा सकेंगे, यानी 300 से ऊपर नीचे, उनके पास असले भी पूरे नहीं। तो मेरी मुशावरत यह है, सुबह लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, रस्सियां इकट्ठी करो, सुबह उन्हें पकड़ेंगे, ऊंटों की पुश्तों पर जकड़ेंगे और जाके हरमे काबा की दीवारों के साथ बांध देंगे। जो बाद में दूर दूर से लोग आया करेंगे उनको इनका तमाशा दिखाया करेंगे। ये नए लोग थे जिन्होंने एक नए दीन की दाग बेल डाली थी। जब ये सारी बातें वो कर चुका तो उमैर ने जो बात कही, तारीख ने उसको महफूज किया। उमैर कहने लगा तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मैं उस कौम को देख के आया हूं। अगर मेरी बात मानते हो तो रात की तारीकी में भाग सकते हो तो भाग जाओ। वल्लाह मैंने ऐसे लोग देखे, उसके लफ्ज़ हैं वलाकिन रायतो या माशरा कुरैश अल बलाया तहमिलुल मनाया। ए कुरैश के सरदारों, इतना भी तकब्बुर में ना आओ। मैं इन आंखों से देख करके आया हूं कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पर निरी मौतें उठा के ले आई और वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे हैं और कल उनमें से कोई मरेगा नहीं जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता। तो अगर तुम्हारे इतने लोग मारे जाएं तो अफसोस है तुम्हारे जीने पे। तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा है रात की तारीकी में भाग सकते हो तो भाग जाओ। फिर अगले दिन अजीमत की जो दास्तां मुसलमानों ने रकम की, उस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा। आज अगर हम देखें अपने आप को, हम किस जगह पे खड़े हैं? 1 अरब 40 करोड़ इंसान और ये हुजूम और 56 इस्लामी रियासतें, और आज हमारे ऊपर जो हाल है, आज है रुसवा जमाने में कुलाहे लाला रंग।
जो सरापा नाचते हैं आज मजबूर नियाज। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए कौन नहीं जानता है, हर समय दुख ही दुख फैला हुआ है। हमें बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है और अपने अमल के मुहासबे की जरूरत है। ये पिछले दिन गुजरांवाला में भी सड़कों पे लोग निकल आए तो मैं भी लोगों में शामिल था। और कौन शख्स है कि जिसको अमेरिका के साथ हमदर्दी होगी और बुश के लिए दिल में कोई नरम गोशा होगा? वो बदबख्त शख्स जिसकी आस्तीन के एक तार से मुसलमानों का लहू टपकता है। तो मैंने लोगों को जो जोशो गजब में नारे लगा रहे थे, एक बात मैंने कही थी। मैंने कहा था आज तुम अमेरिका से टकराने की बात तो कर रहे हो, लेकिन कभी अपने आप को झांक करके देखा? तुम्हारी मस्जिदों की लैट्रीनों के जो लोटे हैं वो भी तो जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये तुम्हारी अखलाकी गिरावट की कहानी है। अगर बाहर कोई वाटर कूलर नस्ब कर देता है तो उसके ऊपर जो गिलास रखता है वो भी जंजीरों से बांध करके रखने पड़ते हैं। ये है हमारी हालत। और टक्कर लेते हम अमेरिका से। हम कभी अपने पांव को भी तो देखें, अपनी सूरत को भी तो देखें, अपने किरदार को भी तो देखें कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। एक अच्छा मुसलमान तो बनने की बड़ी दूर की बात है। हम अभी तक तो एक कौम नहीं बन सके हैं। हमने गौर करना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। इस्लाम हमसे अमल मांगता है, सिर्फ जुबानी दावों से कुछ नहीं होगा। अमल से हमने इस दावे पे दलील फराहम करनी है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। हक और सब्र की वसीयत। बात लंबी हो रही है इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। ये वसीयत का जो तकरार है इसमें भी मुफस्सिरीन फरमाते एक हुस्न है ताकि मोमिन कभी भी वसीयत के अमल को कभी न छोड़े। इमाम कुर्तबी ने हक पर जो है वो 3 कौल बयान फरमाए हैं। एक कौल ये है कि हक से मुराद कुरान है और मैं इस पे 2 बातें आपके पेश करके इजाजत चाहूंगा। इस दौर में बल्कि हर दौर में कुरान के दामन को थामना ही जो है वो नजात की जमानत है। इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अली मुर्तज़ा से हदीस जो है वो तखरीज की है कि हुजूर कुर्बे क़यामत के तज़किरों से लोगों को आगाह कर रहे थे। तो अर्ज़ की हुजूर फिर उस दौर में बचने की सूरत क्या? तो बेसाख्ता फरमाया अल्लाह की किताब कुरान मजीद, जो इस किताब से जुड़ जाएगा बच जाएगा।